نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ سوال و جواب کا بھی سیکشن شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سے سوال کرنے والے بھائی محمد خالد صاحب فرام ملتان سے ہیں، جنہوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے: میں اپنی بیوی کو نماز کے لیے کہتا رہتا ہوں، پہلے تو وہ پابندی سے نماز پڑھتی تھی لیکن کچھ عرصہ سے بالکل نہیں پڑھتی، بہت کہا سنا لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ پردہ بھی نہیں کرتی، میرے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ بھائی خالد صاحب، نماز اور پردہ وغیرہ اور دوسرے شرعی امور کا حکم آپ اپنی بیوی کو نصیحت اور حکمت کے انداز کے اندر کرتے رہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی بیگم کو، اپنی اہلیہ کو نیک مجالس کے اندر بھی اس کو شریک کریں۔ نیک مجالس جیسے کہ ہمارے گھروں کے اندر، عورتوں کے اندر، جیسے مساجد کے اندر جماعت وغیرہ تبلیغی جماعت آتی ہے، اسی طرح عورتوں کی بھی جماعت گھروں کے اندر آتی ہے، تو اس کے اندر اس کو شریک کریں تو انشاءاللہ صحبت کا اثر ضرور پڑے گا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ناراضگی کے طور پر اپنا بستر اس سے الگ کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے بھی اس پہ اثر نہ پڑے تو قرآن سنت کی روح کے اعتبار سے ہلکی پھلکی آپ کو مار کی بھی اجازت ہے، ایسی مار کے جس کی وجہ سے اس کے جسم پر نشانات وغیرہ نہ پڑے۔ اب دوسرا سوال بھی بھائی خالد صاحب نے ہم سے ملتان سے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیوی کا شوہر پر قابو پانے کے لیے تعویذ گنڈے کرنا کیسا ہے، اور بیوی نے جن رشتہ داروں کی مدد سے تعویذ گنڈے کیے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب سن لیں۔ شوہر پر کنٹرول کرنے کے لیے تعویذ گنڈے کرانا یہ شدید گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ ایسا عمل کرنے والے، تعویذ گنڈے کرنے والے اور کرنے والے تو پہلے ہی اسلام سے نکل چکے ہوتے ہیں، اور جو کروانے والے ہیں ان کا بھی کفر کا اندیشہ ہے کہ وہ کفر تک جا پہنچتے ہیں اس عمل کے ذریعے سے، اور پھر جو دوسرے رشتہ دار جو اس کے ساتھ معاون ہیں وہ بھی شدید گنہگار ہیں اس عمل کے اندر، وہ بھی اس عمل کے اندر شریک کے گنہگار ہیں۔ اور بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر تعویذ گنڈے کروانے والے اور کرنے والوں کو یہودیوں کا عمل بتلایا ہے، لہٰذا اس عمل سے بھی بچنا ضروری ہے۔